کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ تو جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ محمد الرسول اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم اپنی زندگی گزاریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے۔ زندگی کے کسی معاملے میں بھی، کسی تنازع میں، کسی اختلافات میں، کسی اختلاف میں ہم پڑیں گے تو ہم دلیل پکڑیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی حدیث کی ہم دلیل پکڑیں گے، آپ کی سنت پر چل کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو آج جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو بھی انہوں نے خدا کے آگے عاجزی نہ کی، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ تو اللہ نے جو عذاب ہم پر نازل کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس بیماری اور مصیبت سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور اللہ سے اس بیماری، اس مصیبت سے نکلنے کی راہ مانگیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت اور بلا سے نجات دے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں دوسرے کئی گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی ہمارے اندر خامی یہ ہے کہ ہم نے اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے اقرار کیا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی ہیں، اور ہم نے اقرار کر رکھا ہے کہ ہم زندگی گزاریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر، لیکن ہم وہ وعدہ بھول چکے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم بھی ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں ایک تو اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا ماننا ہے، اور دوسرا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم نے نہیں کرنی۔ اگر ہم سنت کو پکڑ لیں گے اور ہم اللہ کو الہ مان لیں گے، اللہ کو معبود بنا لیں گے، انشاءاللہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس کی میرے بھائیوں اور دوستو اللہ نے سخت وعید سنائی ہے کہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ میں نے جہنم بنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اللہ اور اس کا رسول انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ اور اس سے آگے اللہ پاک بتا رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، کون سے لوگ ہیں جو فلاح پر ہوں گے، کیونکہ آج ہر بندے کا یہی دعویٰ ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، ہر بندے کا یہی دعویٰ ہے کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں یہی کامیابی کا راستہ ہے۔
اللہ پاک نے اسی آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ مفلحون کون سے لوگ ہیں، بھلا پانے والے کامیاب کون سے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے بتایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب انہیں اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا، اور سنتے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی اطاعت بھی کر لی، اتباع میں زندگی گزارتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، چاہے رسول اللہ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے کا ایمان ہی قبول نہیں کرتا جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا پسند کروں گا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے اپنے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا، اس رشتے کا اظہار زینب بنت جحش اور ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارا ان کے ساتھ۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے، میں قریشی اور ہاشمی خاندان کی عورت ہوں، اور زید غلام ابن غلام کہاں سے بکتا بکاتا آپ کے پاس آیا ہے، لہذا میرا اور اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ان کی گفت و شنید سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی سے جا اور میرے نبی کو حکم سنا دے کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم نے رسول اللہ کے طے کردے رشتہ کو قبول نہیں کرنا تو مجھے تمہارا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی مومن اور مومنہ عورت کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ اگر کسی نے ایسا کیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے حکم کے خلاف اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنی کیا سرائی کا اظہار کیا تو وہ کھلا گمراہ ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کرو سمعنا وَأَطَعْنَا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد آپ اپنے امام کا قول سامنے رکھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا قیاس سامنے لے کر آ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، امام اعظم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ قیامت تک کے امام ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام اعظم نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قرآن کے اندر تو اماموں کا ذکر ہے کہ اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اس امام سے مراد آپ کا نامہ اعمال ہے، کیونکہ قرآن کی اسی آیت کا اگلا آپ حصہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔
کہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی پڑے گا. اور اللہ فرماتا ہے ولا یظلمون فتیلا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس نامہ اعمال سے مراد، اس امام سے مراد نامہ اعمال ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ اس امام سے مراد امام ابو حنیفہ یا کوئی دوسرا امام ہے تو پھر بھی میرے بھائی اور دوستو آپ کی جیت ہوگی، کیونکہ وہاں پر کچھ تو آئیں گے اپنے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، کچھ آئیں گے امام مالک کے ساتھ، کچھ آئیں گے امام شافعی کے ساتھ، کچھ آئیں گے امام احمد بن حنبل کے ساتھ. لیکن میرے بھائی اور دوستو اس کی شان کیا ہوگی جو اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا کر لے آئے گا. جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ آئے گا اسی کی جیت ہوگی. تو میرے بھائی اور دوستو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ خدا کی قسم یہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ مان لیں. کسی قسم کا تنازع ہو، کسی قسم کا اختلاف ہو، اگر رسول اللہ کو آپ نے حاکم بنا لیا، اگر اللہ کی کتاب اللہ کو اور نبی کی سنت اور حدیث کو آپ نے حاکم بنا لیا تو پھر آپ مومن ہیں. اگر آپ اس سے ہٹ کر چلیں تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بیماری سے نجات دے. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ